اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کا ہوسٹ سلطان احمد فرام وائس ولیجز آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں نے دعوت دی ہے ایسوسیٹ پروفیسر اعجاز احمد کو، جو کہ اسلامک اسٹڈیز کے ماہر ہیں اور وہ نوجوان نسل کو آگاہی کرتے رہتے ہیں سوشل اسٹڈیز میں، اسلامک اسٹڈیز میں، کہ معاشرہ کس طرح بہتر سے بہتر بن سکتا ہے۔ میں نے ان کو دعوت دی ہے، کچھ کویشچن میں ان سے پوچھنے والا ہوں اور وہ اس کا آنسر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت مفید ثابت ہوں گے۔ پہلا کویشچن میرا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تفصیلی تعارف بیان کر دیجئے عام لوگوں کی واقفیت کے لیے۔ حقوق العباد جو ہے یہ ویسے 20% جو ہے حساب اس کا عبادات کا ہونا ہے ڈے آف ججمنٹ میں، اور 80% جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ تو معاملات کو کس طرح سنوارنا چاہیے تاکہ معاشرے میں حسن پیدا ہو، توازن پیدا ہو، تو اس کے لیے پروفیسر صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ جی اعجاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میں سلطان احمد صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک بڑے اہم موضوع کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ سب سے پہلے ہم حقوق اللہ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حقوق العباد کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، جملہ کاموں میں اس کے افعال، ان سب میں اس کی فرما برداری، اس کے احکامات کو ماننا، یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ یعنی جو عبادات کا پورا نظام ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اور اسلام نے ہر پہلو کو مکمل ملحوظ خاطر رکھا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی ذکر فرمایا، اور تمام انسانوں کے علاوہ بھی، انسانوں کو تو خاص طور پر حقوق عطا کیے، انسانوں کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، شجر، حجر، سب کے حقوق قرآن و سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ انسان تو کچھ عرصہ پہلے حقوق سے واقف ہوا۔ جدید دنیا میں لیگ آف نیشن، یونائٹڈ نیشن، اس کا جو پس منظر ہے، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، مختلف حقوق کا جو ہے وہ ایک لہر اٹھی اور ایک پوری تحریک شروع ہوئی۔ لیکن اسلام نے تو آج سے کئی سو سال پہلے وہ حقوق جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ اور دراصل جو حقوق اللہ ہیں، یہ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف ہی پہلا قدم ہے۔ اگر آپ حقوق اللہ کی ادائیگی کو ٹھیک طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو لازماً حقوق العباد کی بھی جو ہے وہ ادائیگی آپ کے لیے آسان رہے گی۔ اور بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جو حقوق ہیں وہ والدین کے حوالے سے ذکر ملے گا آپ کو۔ قرآن و سنت میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ، قرآن حکیم میں اگر ہم والدین کے حقوق کو لیں تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک پورا رکوع ہے جہاں پر اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا۔ سورہ احقاف ہے، سورہ لقمان ہے۔ دوسرا سوال ہے میں پوچھنے والا تو اس میں جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اگر آپ عبادات کی طرف دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ آپ کے اندر انسانوں کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ مساوات اور اخوت پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ حقوق اللہ کی طرف آئیں گے تو لازمی جو حقوق العباد کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اور جیسے کہ انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا ہے سلطان احمد صاحب نے کہ یہ 80 اور 20% ہے، بالکل ایسے ہی ہے جی۔ معاملات اور حقوق العباد نہایت اہم ہے۔ اگر آپ کی نمازیں پوری ہیں، آپ کے باقی معاملات پورے ہیں، لیکن انسانوں کی حق تلفی ہوگی، والدین کی، ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی، تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جب تک آپ اس کو مطمئن نہیں کریں گے اللہ کے ہاں روز قیامت، جو ڈے آف ججمنٹ ہم کہتے ہیں، تو اس وقت تک آپ اپنے قدم ہلا نہیں سکیں گے، آپ کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اور حدیث میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی اس حوالے سے بڑی واضح جو ہے وہ تفصیلات ہمیں بتائی گئی ہیں کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں مفلس ہو جس کے پاس درم و دینار، مال و دولت نہیں ہے۔
فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو روزے قیامت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی حقوق اللہ کے پورے لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی کو مال کھایا، کسی کا خون بہایا، کسی کا ظلم و زیادتی کی، اور وہ سارے لوگ جس کے ساتھ حق تلفی ہوئی حقوق العباد میں وہ اس کے دامن گیر ہوں گے، اور اللہ سے وہ یہ درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس کی نیکیاں عطا کر دے تاکہ ہمارے جو ہے وہ معاملات آسان ہو جائیں، تو اس کو نیکیاں دے کر وہ اپنی جان چھڑائے گا، اور اس طرح اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ مظلومین کو چلی جائیں گی، جو ایگریوڈ لوگ ہیں، جو ایگریوڈ پرسنز ہیں ان کو چلی جائیں گی، اور یہ شخص جو ہے وہ خالی دامن رہ جائے گا، اور اس کا حشر اور انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ حسن صاحب، دوسرا سوال جو ہے وہ آپ سے میں یہ پوچھنے والا ہوں کہ جو حقوق العباد جو ہیں، یہ والدین کے جو حقوق ہیں جو قرآن مجید میں تفصیل سے مختلف مقامات پر درج ہیں، قرآنی سورہ کے حوالے سے آپ ان پہ تھوڑا سا بیان کر دیجئیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی، حقوق العباد میں جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ آپ کے والدین، انسان پر جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں، کہ انسانی جو تخلیق ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، پھر اس کے بعد ان کے حقوق کے متعلق بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں کئی صورتوں میں، اور خاص طور پر جہاں شرک کا ذکر ہے نا جی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے انسان کو منع کیا ہے، اور اس کو ظلم عظیم بھی کہہ دیا ہے قرآن حکیم میں کہ اس کی معافی بھی نہیں ہے، اور اکثر مقامات پر قرآن حکیم نے جہاں شرک سے منع کیا ہے وہاں والدین کی نافرمانی سے روکا ہے۔ اب اگر یہ دو الگ قسم کے موضوعات ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور ایک جو ہے وہ بندوں کے حق میں آتا ہے، لیکن ان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو اتنا اہم قرار دے دیا گیا کہ شرک سے منع کیا کہ یہ ناقابل معافی ہے، اور والدین کی نافرمانی سے روکا کہ یہ بھی ناقابل معافی ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں۔ اور قرآن حکیم میں جو ہے وہ ایک لفظ آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ لفظ احسان عربی زبان کا بڑا وسیع اور جامع لفظ ہے، اس سے مراد خوبصورتی ہے، کسی چیز کو حسین بنانا، کسی چیز کو بحسن ادا کرنا، اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اس کو ادا کرنا، اور ایک اس کا مطلب احسان کا یہ بھی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ اور والدین کے حوالے سے اتنے حقوق کا ذکر ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو سب سے زیادہ حقوق العباد میں ذکر آیا وہ والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا، خاص طور پر والدہ کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے کہ وہ انسان کو جو شکم مادر میں انسان رہتا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے اور ایک مشکل عمل ہے، ایک مشکل پیچیدہ عمل ہے، اور انسان کا جب اس پروسیجر سے گزرتا ہے، ماں جو اس پروسیجر سے گزرتی ہے وہ اتنا تکلیف دہ کہ وہ جان لیوا اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں، اور یہ جو گائنی کا مسئلہ ہے یہ شدید تکلیف دہ ایک پین ہوتی ہے جس سے ماں جو ہے وہ گزرتی ہے، لہٰذا اس کا تو وہ ایک دن کا بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا اولاد اگر وہ جتنی بھی کوشش کرے۔ تو اس حوالے سے جو ہے قرآن حکیم میں اور حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا جو تمہارا ذمہ داری ہے وہ تمہارے والدین کا حقوق کی ادائیگی ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب، یہ ذرا بتائیے گا، نیکسٹ کویشچن ہے میرا آپ سے، کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر جو ہے وہ نوجوان نسل کی کردار سازی میں کیا رول ادا کرتا ہے، مختصر ذرا بیان کر دیں۔ اس میں سلطان احمد صاحب یہ بڑا اہم موضوع اور بڑا وسیع موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا۔ اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تربیت کا پہلو بڑا ضروری ہے، والدین ہوں یا اساتذہ ہوں، خاص طور پر میں ان دونوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ ٹھیک ہے والدین کی حقوق بھی ہیں، یہاں پر اب فرائض کی بات آ گئی کہ آپ نے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے، ان کو ایسا معاشرے کا کارآمد فرد بنانا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، معاشرے کے لیے کچھ اچھا کر جائیں، کوئی ایسے کام کریں جس سے معاشرے کو فائدہ ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو تربیت سے آتی ہے۔ اگر ماں جو ہے، خاص طور پر ماں
یہ پہلا ادارہ کہا گیا، اس کو پہلا اسکول کہا گیا، یہ جو لیپ آف مدر ہے، ماں کی گود ہے، پہلا مدرسہ کہا گیا۔ بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ یہاں سے سیکھتا ہے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ والدین گھر کے اندر، اساتذہ کالجز اور سکولز کے اندر، اسی طرح حکمران وقت اپنے ملک کے اندر، جس کو جتنا اللہ نے عہدہ اور مقام دیا وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ سورہ آل عمران میں سلطان احمد صاحب اس کا بڑا ذکر آیا ہے، 2 جگہ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور سورہ آل عمران میں ایک اور مقام پر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے جو ہے وہ منع کریں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں، تمہاری دعائیں رد ہو جائیں۔ تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو انبیاء نے بھی سر انجام دی، اور حضور کے بعد کیونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اب یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری، والدین کی بھی، اساتذہ کی بھی، ہر بندے کی ہے کہ وہ جہاں اس کو موقع ملے، جہاں اس کی ضرورت ہو، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ ویسے صاحب بڑا خوبصورتی سے آپ نے موضوع کو بیان کیا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو نوجوان نسل ہے جس کو آپ ایڈریس بھی کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں، لیکن ان کا جو رجحان ہے وہ بے راہ روی کی طرف ہے، تو ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کا میں سمجھتا ہوں ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے، یا اساتذہ جو ہیں وہ اس ماحول نہیں ان کو دے سکے جس سے وہ صحیح رستے پہ چلیں، سیدھے رستے پر چلیں، راہ مستقیم پر چلیں۔ مثلا دیکھیں بہاولپور یونیورسٹی میں کیا ہوا، وہاں پروفیسر بھی ملوث تھے، اسٹوڈنٹ بھی ملوث تھے، انتظامیہ بھی ملوث تھی، اور ان نے ملک کی شرافت کا، وقار کا جنازہ نکال دیا۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو اور حساس ایشو میں سے کہتا ہوں، اور بدقسمتی بھی ہے، میں یہ کہوں گا یہ بدقسمتی بھی ہے کہ ہمارے ہاں اس پہلو سے بڑی مطلب کہ آپ نے اگنور کر دیا۔ نوجوان نسل کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر یہ کمزور ہو گئی تو پھر آپ کا پورا معاشرہ جو ہے وہ کمزوری کا اور انحطاط کا اور زوال کا شکار ہو جائے گا۔ اس میں بھی ذمہ داری، ٹھیک ہے استاد ذمہ دار ہے، لیکن استاد سے پہلے یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کے والدین سے شروع ہوتی ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ لیجئے جو والدین ہیں وہ بچوں کے معمولات سے آگاہ نہیں ہیں۔ میں پڑھاتا ہوں، مجھے کافی عرصہ ہو گیا، مجھے 26-27 سال ہو گئے مختلف اداروں میں تعلیم دیتے ہوئے، تو بہت کم ہوا کہ کوئی والد آیا اور اس نے پوچھا ہو کہ پروفیسر صاحب یہ میرے بچے کا ریکارڈ بتائیے، یہ کتنے کالج میں آتا ہے۔ یقین کریں کہ بڑی پور حاضری ہے کالجوں میں، بچے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر باہر پھر رہے ہوتے ہیں، مختلف جو بنے ہیں جی آپ کے کلبز بنے ہیں، نیٹ کیفے بن گئے ہیں، تو بچے اپنا وقت وہاں گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ کالج میں آتے ہی نہیں، اور والدین بھی رابطہ نہیں کرتے۔ اس میں پہلی ذمہ داری تو والدین کی ہے، انہوں نے اس فرض میں کوتاہی کی، تو جب آپ بچوں کے حوالے سے بے خبر ہوں گے تو یقیناً آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات جو آپ نے بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ بتایا، اس واقعہ نے بہت سارے سوال پیدا کر دیے ہیں۔ کچھ معاملہ تھا، کچھ بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اگر جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے وہاں پر کچھ قباحتیں بھی آتی ہیں، وہاں پر کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اسلام نے جو بڑا محتاط پہلو سے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ بڑی اسٹرکٹ شرائط ہیں مخلوط نظام تعلیم کی، اس میں پردے کی پابندی بھی ہے، کچھ اور بھی معاملات ہیں۔ اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو یہ کبھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ ہم جب اپنے دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ صرف ایک ٹارگٹ کیا گیا، میں اسے ایک ٹارگٹ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ سرکاری تعلیمی ادارہ ہے۔ میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھی گیا ہوں،
سلطان احمد صاحب، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے، وہاں بھی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن وہاں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پر ان چیزوں کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ کچھ معاملہ تھا، کچھ بڑھایا، کچھ حسن داستان بھی تھی، کچھ زیب داستان بھی اس کو بنا دیا۔ تو یہ مسائل ہر جگہ ہیں جی، صرف بہاولپور یونیورسٹی میں نہیں ہے۔ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، جو بڑے بڑے فیسیں اور بہت بڑی جو ہے وہ ان کا معاملات ہیں، تو وہاں پر بھی خرابیاں موجود ہیں، لیکن وہ دبا لیتے ہیں، اس کو منظر عام پانی آنے دیتے۔ لیکن بہرحال ہم اگر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کچھ پابندیوں کے ساتھ، کچھ نگرانی کے ساتھ، ہر استاد وائس چانسلر سے لے کر نیچے عملہ تک اگر سارے لوگ اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے انجام دیں تو ایسے واقعات کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں انسان ہوگا وہاں کرائم بھی ہوگا، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ تو اس کو اچھی ایڈمنسٹریشن سے، اچھے انتظام و انصرام سے ان برائیوں کو قابو کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن ہے۔ تھینک یو پروفیسر صاحب۔ اب میں نے ایک آپ سے آخری کویشچن پوچھنا ہے، اس کا آپ سے کچھ ذکر کرنا ہے کہ اس کو آپ کس طرح رپلائی کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں یہ بیان ہے، یہ اس کا معاملہ کا جو اثر ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے، امن سے ریلیٹڈ ہے۔ جس کسی نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، قتل ہونے سے بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل سے بچایا۔ اس کے برعکس کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔